آخر کار سو موٹو لیا گیا، لیکن لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ کو بہت پریشرائز کرنا پڑے گا۔ آپ کا کیا تاثر ہے آج کی سماعت کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریقہ، ایک تو پاکستان میں سپریم کورٹ کے بعد تو اوپر اللہ کی عدالت رہ جاتی ہے، عدالتوں میں انصاف کے لیے لیکن ہمارا جو مطالبہ تھا نا، نہایت ادب احترام اور التماس کے ساتھ، کہ سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائے سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل۔ یہ سو موٹو جو لیا گیا، ہم اس کی یقیناً قابل تعریف ہے، لیکن میرا خیال ہے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب وہ سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحب نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی، جس میں فیکٹ کے علاوہ سب کچھ ہے، فیکٹ نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری رپورٹیں پڑھی ہیں، لاتعداد۔ میری سمجھ سے باہر ہے، یہ رپورٹ لکھنے والے کو تو قائد اعظم میڈل دینا چاہیے۔ بھائی، یہ تو ہمارا شور مچا رہا ہے کہ ارشد شریف پر جھوٹے مقدمات درج ہیں۔ یہ تو ہم عرصہ دراز سے پوری صحافی کمیونٹی، اس کی والدہ اور اس کا خود ارشد شریف شہید اپنی زندگی میں کہہ چکا ہے، اس کے لیے پاکستان کی جگہ تنگ کی گئی۔ یہ تو شور ہم ڈال رہے ہیں۔ وہ دبئی گیا، دبئی نہیں رہنے دیا گیا۔ آپ نے تو فائنڈنگ کمیٹی نے یہ پتا کرنا تھا یہ مقدمہ درج کس نے کروائے، کس کے کہنے پر ہوئے۔ بھٹی صاحب، یہ جو انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، یہ وہی سوالات نہیں ہیں جو آپ نے پہلے دن ہی اٹھا دیے تھے؟ سب صحافیوں نے پہلے دن ہی یہ بات کر لی تھی جو اب اس میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے تو سارا سرکار کا پیسہ ضائع کیا ہے، ان کی تنخواہوں میں سے کاٹنے چاہیے۔ یہ پہلے دن 12 جولائی کو ارشد شریف صدر پاکستان کو خط لکھتا ہے۔ جب اس پہ مقدمات درج ہونا شروع ہوا ہے تو یہ سارے سوال میں اٹھا چکا ہوں مختلف پروگراموں میں ایک ایک کلپ بھیج دوں گا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ارشد شریف کو شہید کر دیا جائے گا، جھوٹے مقدمات درج ہے۔ آپ نے بھائی کینیا کی کیا انکوائری کرنی ہے؟ آپ بتائیں کہ مقدمات درج کس کے کہنے پر ہوئے؟ بقول آپ کے کہ 11 میں سے 2 لوگ آئے، آپ نے یہ بتایا نہیں 2 لوگوں نے کیا کہا، کس کے کہنے پہ مقدمہ درج ہوئے۔ آپ کہہ رہے ہیں غیر قانونی طریقے سے پرچے درج ہوئے، تو یہ درج کروانے والا کون تھا؟ ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا کیوں پڑا؟ اصل وہ قاتل ہے۔ ارشد شریف 1 سال سے یا پوری دہائی سے کس کے بارے میں پروگرام کر رہا تھا؟ اس کے کسی ویلاگ کا ذکر نہیں، اس کے پروگرام کا ذکر نہیں، اس کی ٹویٹ کا ذکر نہیں۔ خود اس نے جو آنریبل چیف جسٹس محترم عمر عطیہ بندیال صاحب سے مخاطب کر کے کہا، سر میری زندگی کو خطرہ ہے، میں انصاف کے حصول کے لیے آپ کو فریاد کر رہا ہوں۔ اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے بندوں کی سیلری میں ان کے سارے اخراجات پورے ہونے چاہیے۔ ہمارا تو ایک جواب بھی اس میں نہیں ہے، سب پوری صحافی کمیونٹی کا، شہید کی والدہ کا، اور شہید اپنی زندگی میں متعدد بار کہہ چکا ہے۔ میں حیران ہوں کہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ بادی النظر میں اگر ہمیں چیف جسٹس کو قابل احترام نے جوڈیشل کمیشن بنا لیا، وہ کیونکہ ہر ایک کو طلب کر سکتے ہیں، اس قتل میں بادی النظر میں بہت زیادہ طاقتور لوگ ہیں۔ دیکھیں نا، مدعی پھر پولیس کو بنا دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا سانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، پولیس نے لوگوں کو زندہ گولیاں ماری، 14 لوگ شہید ہوئے، 100 کے قریب ہوئے، ادھر بھی پولیس مدعی بن گئی، ادھر ہی بھی وہی چال چلی۔ اس کی والدہ حیات ہے، اس کی بیوی حیات ہے، اس کے بچے حیات ہے، وہ فریاد کر رہی ہے کہ میرے بیٹے کا مقدمہ درج کر لیا جائے۔ اور جن 3 کو کیا ہے، یار طارق مسیح کا کیا واسطہ؟ میں تو خود اس کو پرسنل بہت زیادہ جانتا ہوں کیونکہ میں بھی اے روی کا امپلائی رہا ہوں۔ وہ نبی کا واسطہ ہے جس نے اس کی مدد کی، آپ اس کو ملزم بنا رہے ہو۔ اور جنہوں نے مقدمہ درج کروائے، جو اس کے سچ بولنے سے ڈرتے تھے، جن پر وہ سوال اٹھاتا تھا جواب دو، ان سب کو آپ نے کلین چٹ دے دی۔ انبلیویبل ہے۔ میری تو فریقہ ایمانداری کی بات ہے، یہ آئی فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ لیٹ ہے، مجھے کچھ 11 ساڑھے 11 بجے ساری چیزیں مل گئی، تو میں اس وقت ہی آدھا مر گیا، میں کیا لو ختم ہو گئی بات۔ یہ فیکٹ فائنڈنگ، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دی گئی، اس میں تشدد کا ذکر نہیں کیا گیا۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ اتنے دن اس کی بیوی بچوں سے، اس کی ماں سے کیوں چھپائی گئی؟ کوئی ایک سوال کا جواب نہیں ہے جو پہلے دن سے، جس دن سے غالباً
23 اکتوبر کو وہ شہید ہوا اور 22 اکتوبر کو میری اس سے بات ہوئی ہے. جو ہم سوال اٹھا رہے ہیں ایک کا جواب نہیں ہے. سلمان اقبال صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے جو ایویڈنس تھی وہ استعمال ہی نہیں ہوئی اس کے اندر, اس کو اگنور کر دیا گیا. اس طریقے سے اور لوگ دیکھیں سلمان صاحب نے جو کہا وہ اس کو کیا ہی نہیں. ادھر لاہور پاکستان میں بہت سارے لوگ جانتے تھے اس کی زندگی کو کس سے خطرہ ہے, وہ یہ نہیں بتایا گیا. رائٹ, مقدمات جنہوں نے درج کرائے اس ایس ایچ او کو نہیں پوچھا گیا کہ بھائی یہ کس کے کہنے پہ کہا. ایک تو یہ غیر قانونی طریقے سے یہ پرچے بھی ایس پی کی اجازت سے ہوتے ہیں. ہر سوال کو گول کیا, اس میں فیکٹ کے علاوہ سب کچھ ہے. اوکے, ہمارے ساتھ کیونکہ جویریہ بھی موجود ہیں, کچھ دن پہلے جویریہ نے بات کی تھی میرے پروگرام میں, پہلے ذرا وہ سنیے. کی بات ہے جس طرح سے اسے ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح سے نہ یہاں پہ ہوئی ہے اور نہ کیمیا میں جو ہے وہ ہوئی ہے. ابھی تک ان پولیس والوں کی آئیڈینٹی ہی سامنے نہیں لائے کہ وہ کدھر ہے, آیا کہ وہ کون ہے, انہوں نے یہ کیوں کیا, اور کیا ہماری حکومت نے, کیا کینیا کی حکومت کو خط لکھا ہے کہ انٹرپول کے ذریعے سے ان مجرمان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے اور ان کو ہم سزا دیں. مجھے تو ایسی کوئی خط و کتابت دونوں ممالک کے درمیان میں پاکستان میں کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ کس کے اوپر جو ہے وہ اس کا بلیم دیا جانا ہے, تو وہ پھر اسی مائنڈ سیٹ کے تحت جو ہے وہ تحقیقات ہو رہی ہوگی اور ہوئی ہوگی. کچھ معاملات جو اس رپورٹ میں ہیں وہ بھی میں آپ کو تھرو آؤٹ دا پروگرام سناتی چلی جاؤں گی. ارشد کے ہاتھوں کے ناخن کا ذکر کیا گیا, انہوں نے کہا مزاحمت کے نشان ہے. جس نمبر سے ارشد شریف کی ایک کینیا کے صحافی سے بات ہوئی وہ ارشد کے استعمال میں نہیں تھا. جے ایس یو کے اہلکار جس پوزیشن میں گھات لگائے بیٹھے تھے وہ ایسی پوزیشن تھی جیسے کسی کو ٹارگٹ کر کے بیٹھے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کینین صحافی کا بارہا انٹرویو کیا, انہوں نے یہ بات کی تھی. انہوں نے یہ بات بھی کی تھی کہ جی ایس یو تو استعمال ہی نہیں ہوتی اس قسم کی آپریشنز کے اندر, وہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ فورس ہے, بڑی سوفسٹیکیٹڈ آپریشنز میں استعمال ہوتی ہے. پھر آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جی ایس یو کا گروپ 6 سے 7 اہلکار پر مشتمل ہوتا ہے, لیکن پہلی مرتبہ یہ 4 اہلکاران پر مشتمل تھا. ان کو چوری کی گاڑی روکنا تھی, لیکن جی ایس یو کا چوری کی گاڑی روکنے کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا. یہاں یہ مینشن نہیں کیا گیا کہ وہ گاڑی کا تو بعد میں بات کلیئر ہو گئی. کینیا میں کہا گیا کہ وہ گاڑی تو پہلے ہی مل گئی تھی اینڈ اٹس پروبیبلی اے کور اپ. یہ بات کینین صحافی نے آن ریکارڈ گئی ہے مگر, اور وہاں کے صحافیوں نے بارہا کہی ہے, مگر اس رپورٹ میں اس کا ذکر نہیں ہے. پھر چوری شدہ گاڑی نے ارشد شریف کی گاڑی کے مخالف سمت سے آنا تھا, لیکن اہلکار ارشد شریف کی گاڑی کے ساتھ گھات لگا کر بیٹھے تھے. یہ بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ کینیا میں جو انہوں نے اس کی باقاعدہ فورنزک کیا, اس میں انہیں لگا کہ کھڑے ہو کے بھی گولی ماری گئی ہے, اس کا بھی اس میں ذکر نہیں ہے. پھر ارشد شریف کی وائفز اور والدہ کے بیانات کے مطابق ارشد شریف کو خطرہ تھا کہ طاقتور حلقوں کی طرف سے قتل کر دیا جائے گا. یہ اس میں ضرور لکھا گیا ہے. سو آئی کم ٹو یو جویریہ, آپ کو کیا لگا اس رپورٹ کو دیکھ کر؟ جویریہ if you can hear me. جی جویریہ صدیق کو ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی. آئی کم ٹو یو ظفر ہلاری صاحب, جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ تھی لیکن سو موٹو لیا ہے عدالت نے. بار بار جو اس طرح کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, تحقیق ہوتی ہے, اس میں پھر مینڈیٹ کی بات آ جاتی ہے. کینیا سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ مینڈیٹ کرمنل انویسٹیگیشن کا تھا ہی نہیں, یہاں پر تو آج ایف آئی آر درج ہوئی ہے. سو وہ مینڈیٹ کا تعین کس نے کرنا ہے؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھتا ہوں. مینڈیٹ کا تعاون کا کیا مطلب ہے؟ کہ کتنا دائرہ اختیار ہوگا, سو موٹو سے کیا ہم قاتلوں تک پہنچ جائیں گے؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں, میں تو آئی ایم ویری سسپیشس. ایک تو 2 آدمیوں کو آپ بھیجتے ہیں جس میں سے ایک کو میں جانتا ہوں آف ویگلی, آئی نو ہم, ہی از مچ ینگر آف کورس اینڈ ہی از اے فرینڈ آف اے ریلیٹیو. اچھا آدمی ہے, ہی از گاٹ اے گڈ ریپیوٹیشن. مگر آپ مجھے بتائیں یہ جو رپورٹ آیا تھا یہ انٹیریئر منسٹر تو کوئی دلچسپی دکھائی نہیں تھی دیکھنے کا, اور پتہ نہیں کتنے ہفتے بعد وہ ریکارڈ دیکھا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت تھی بھائی. وہی رپورٹ امیجیٹلی چلے جاتا ٹو ایوری باڈی. رپورٹ از اے رپورٹ. منسٹر انٹیریئر کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ اس لیے دیکھ رہا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو اس کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں, کہ یہ کاٹو وہ کاٹو یہ چینج کرو. یہ ہوتا ہے, یہ ہمارے سسٹم میں ہوتا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے, ایک پرائم منسٹر صاحب نے مجھے بلایا اور کہنے لگے کہ منٹس آف دا میٹنگ, میں نے ان کے منٹس آف دا میٹنگ ریکارڈ کیا تھا اور میں نے فار کنفرمیشن ان کو بھیجا. جو 1-2 تھوڑے کنفرمیشن مانے چینجز ہوتے ہیں, انہوں نے ایک لائن ڈال کے
He wrote a completely different thing. तो मैं फिर जाके, मैं जूनियर अफसर था, फॉरेन सेक्रेटरी को कहा, मैंने कहा ये तो कहा ही नहीं है ये आदमी ने, और ये समझता है कि मैं ये साइन करूंगा ये डॉक्यूमेंट जो उसने कहा ही नहीं है. हाँ, उसका कसूर ये था कि कहना चाहिए था. It's something he should have said, but he never said. तो मैं नहीं साइन कर सकता उसको. तो वो कहने लगे तुम प्राइम मिनिस्टर साथ लड़ना चाहते हो, ये वो. एनीवे दैट्स अनदर स्टोरी. कहने की बात सिर्फ आपको ये है कि इन लोगों को, ये अफसरों को, ये कुछ भी लिखवा सकते हैं. हमारा ट्रेडिशन ऐसा हो गया है. नहीं नहीं, ये मत लिखो, ये हमारी रिलेशनशिप ठीक नहीं होती, इसको ये मत करो, ये थोड़ा सा बदल दो, ये नहीं. तो मैं समझता हूं जब सुओ मोटो हियरिंग हो रहा है, पूरे कोर्ट को बुलाएं अफसरों को, सीक्रेट सेशन में उनको कहें अब बताओ तुमने उधर क्या पाया जिस पे तुम लिख नहीं सके अपने रिपोर्ट पे, या तुम्हारे पे प्रेशर था मत लिखो. राइट. आई थिंक कि ये तो मुझे तो बड़ा सस्पिशियस लग रहा है.